سردی سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پہاڑوں پر برستی برف میں وہ برف بنتا جا رہا تھا۔ لرزتے ہوئے وہ بہت دور سامنے بس اس گھر کو دیکھے جا رہا تھا جس کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ 10 سالہ بچہ اس وقت اپنی سوتیلی ماں کے ستم کا شکار ہوا تھا۔ یہ منظر وہاں پر موجود ایک خوبصورت بنگلے کا تھا جہاں رات کے وقت ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے پاپا اپنے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا۔ ایسے میں اس کے اس بنگلے میں ان کی دوسری بیوی کیا کر رہی تھی وہ نہیں جانتے تھے، لیکن 10 سالہ بچہ جو ٹھنڈ سے لرز رہا تھا، اس کا دماغ اس سب کو دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی شمتا کھو چکا تھا۔ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اوپر والی سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی اپنی سگی ماں کی 1 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کی ہنستی مسکراتی ماں جو اس پر جان نیوچھاور کرتی تھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس کے پاپا کتنا روئے تھے۔ اور پھر ان کی زندگی میں تانیہ آئی تھی۔ تانیہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ بہت ماڈرن تھی اور وہ یہاں اس شہر میں اپنے کسی خاص رشتہ دار سے ملنے آئی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات مسٹر ارمان سے ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے ارمان کے بہت قریب ہونے لگی اور ایک پل ایسا آیا کہ اچانک سے ارمان تانیہ سے نکاح کر کے اس کو گھر لے آیا۔ وہ آخری دن تھا لقمان کی زندگی میں خوشیوں کا۔ پاس ہی کسی جانور کی آواز آئی تو وہ بچہ سہم کے خود میں سمٹ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر خوف تھا۔ ماما، پاپا، آئی مس یو، پلیز کم، آئی نیڈ یو۔ وہ بچہ اب روندھے لہجے میں بول رہا تھا لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہا تھا۔ وہ مضبوط دل کا مالک تھا۔ اسے ہر حال میں خود پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ اور پھر وہ جنگلی بھیڑیا اس کی تاک میں بیٹھا اس کی طرف جھپٹا۔ لقمان کی چیخ نکلی اور وہ اٹھ کر بھاگا۔ اس برفیلی رات میں وہ کتنا دور بھاگ سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا کہ بھیڑیے نے اسے جھپٹ لیا اور وہ زمین پر گرا۔ اس کے گرم سویٹر کو بھیڑیا دانتوں سے کھینچ رہا تھا۔ لقمان نے پھر سے خود کو چھڑایا اور چلاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا، لیکن اس بھیڑیے نے اس کے گال پر کان کے نیچے زور سے اپنا پنجہ مارا۔ خون تیزی سے نکلنے لگا۔ وہ چھوٹا سا بچہ بلک اٹھا۔ اپنے گال پر دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ زمین پر پڑا ہوا خونخوار بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا جو اس کو دیکھ اس پر پھر سے حملہ ور ہوا۔ لقمان ایک ہی جھٹکے میں دوسری طرف ہوتا پیچھے ہٹا۔ وہ 10 سال کا بچہ اس وقت ایک ٹک اس بھیڑیے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ وہی بچہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈرتا ہوا اوپر والے سے شکوے کر رہا تھا۔ لقمان نے اپنے گال کے درد کو بھلائے بھیڑیے کی طرف آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھ اس کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے لقمان پر چھلانگ لگائی، لقمان پھر سے اٹھ کر ایک طرف جھکتا ہوا گرا، جبکہ پیچھے گہری کھائی میں بھیڑیا جا گرا۔ مشکل اس نے بچنا چاہا لیکن وہ گرتا ہوا کہیں بہت نیچے غائب ہو گیا تھا۔ لقمان نے ذرا سا آگے ہو کر نیچے کھائی کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا۔ اسے بھیڑیا کہیں دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں اسے بہت سارے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لقمان نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے بنا سوچے سمجھے آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا جس سے اس کا خون بہنا بھی بڑھ رہا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے دانت ٹھنڈ سے بج رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہوئے ایک پانی کے جھرنے تک پہنچ گیا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ گہری سانس بھرنے لگا۔ اپنے پیچھے دیکھا تو کچھ آدمی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے جو کہ اس کی سوتیلی ماں کے بھیجے ہوئے تھے۔ لقمان نے سامنے دیکھا اور اوپر والے کا نام لیتے بنا ڈرے اس جھرنے کے بہتے پانی میں چھلانگ لگا دی اور وہ بہتے پانی کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ ارے وہ لڑکا تو پانی میں کود گیا، ایک آدمی گھبرا کے بولا۔ اب میڈم کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا تھا اس پلے کو زندہ پکڑ کے لانا۔ دوسرا آدمی بھی گھبراتے ہوئے بولا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں پہنچنے سے پہلے وہ کود گیا، چلو آگے چل کر دیکھتے ہیں، شاید مل جائے۔ ارے چھوڑو، اتنی رات کو کیا خاک نظر آئے گا، کہہ دیں گے کود کر مر گیا۔ وہ دونوں آدمی آپس میں مشورہ کرتے واپس نکل گئے، جبکہ وہ بچہ پانی کی لہروں میں بہتا ہوا دور نکل گیا، شاید زندگی سے بھی دور۔ لوش اس خواب کو دیکھتے ہوئے زور سے جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے آج ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد گھڑی کے الارم پر پھر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور ٹیبل سے گھڑی کو اٹھاتے الارم بند کیا اور دوسری طرف کروٹ پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ لیکن گھڑی نے پھر سے 5 منٹ بعد کا الارم دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے پھر سے اٹھا اور الارم کو بند کر دیا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد پھر الارم بجا اور اس نے اس گھڑی کو اٹھا کر زور سے دروازے کی طرف پٹکا۔
دروازہ کھول کے اندر آتی فرحہ کو گھڑی زور سے پیر پر لگی۔ لوش بستر اٹھتے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا جو صبح صبح اس کے کمرے میں بنا نوک کے آئی تھی۔ فوراً سے سائیڈ سے اپنے شرٹ اٹھاتا وہ پہن چکا تھا۔ اب وہ فرحہ کی طرف بڑھا۔ کیا پرابلم ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ منہ بناتے پوچھا۔ میرا پیر توڑ دیا تم نے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ پہلی بات اپنی آواز نیچی رکھو، دوسری بات بنا اجازت کسی کے روم میں نہیں جاتے۔ اب نیچے جاؤ اور افروز سے کہو وہ تمہارے مرہم لگا دے گی۔ لاپرواہی سے کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ اتنی زور سے مارا مجھے، فرحہ نے بھیں بھیں کر کے رونا شروع کر دیا۔ لوش اپنے کان میں انگلی ڈالتے ہوئے کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ فرحہ باہر نکلتے نیچے جا چکی تھی۔ میرا پیر توڑ دیا، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے سب کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ افروز تیار ہوتی نیچے آئی تو فرحہ کو پیر موڑے دیکھ کر افروز اس کے پاس پہنچی۔ براؤن آنکھوں والی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی سب کی آنکھوں کا تارا تھی، خاص طور پر لوش کی۔ تمہارے بھیا نے میرا پیر توڑ دیا اور اوپر سے بولا جاؤ افروز سے مرہم لگوا لو۔ فرحہ اپنا رونا رو رہی تھی اور افروز کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ چلو میں لگا دیتی ہوں، افروز نے مڑتے ہوئے بول کر فرسٹ ایڈ باکس منگوایا۔ مرینا بھابھی یہ دیکھیں آپ کے لڑکے کی کرتوت، میرے بچی کا پیر توڑ دیا۔ زلیخا پھپھو جو سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، ان کی بات سن کر نہیں میں سر ہلایا۔ ضرور لوش کے مزاج کے خلاف اس نے کچھ کیا ہوگا۔ مرینا اب ناشتے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی اور انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ کامران مرزا بھی اپنی آن بان شان کے ساتھ نیچے اترتے آئے تھے۔ ان کا رنگ روپ دیکھ آج بھی بہت سی لڑکیاں ان پر فدا ہو جاتی تھیں، جبکہ وہ ایک ہی پر فدا تھے، اپنی محبوب بیوی مرینا مرزا پر، جو ان کی جان تھی، اور مرینا مرزا اپنے شوہر کامران مرزا کو دیکھ دیکھ جیتی تھیں۔ انہیں ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ مرینا کے چہرے کو اسمائل نے چھوا۔ بھائی صاحب میرے بچی کو دیکھیں، کتنی چوٹ لگی ہے۔ زلیخا نے منہ بناتے دکھیا انداز میں کہا۔ اوہو بیٹا، یہ صبح صبح کیسے چوٹ لگوا لی؟ انہوں نے چیئر پر بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ سامنے سیڑھیوں سے اترتا لوش سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ گیا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ کو کندھے پر ڈالے، اپنے سلکی براؤن بالوں کو ماتھے پر ڈالے، اپنی نیلی آنکھوں سے اپنے حسین ماں باپ کو دیکھا، جن کو وہ لو برڈز کہا کرتا تھا۔ وہ دونوں اس کی جان تھے۔ السلام علیکم ماما پاپا۔ اس نے آتے ہی پہلے ہمیشہ کی طرح ماں کو گال پر کس کیا اور پھر باپ کو۔ افروز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بالوں کو ذرا سا جھکا دیا۔ افروز بھائی کی اسی ادا کی دیوانی تھی۔ اس کے خیال میں دنیا کا ہینڈسم انسان اس کے پاپا تھے، لیکن اب اس کے پاپا کی ہینڈسمنیس تھوڑی کم ہو گئی تھی اور اب اس کا بھیا سب سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ وعلیکم السلام۔ یار یہ تم مجھے قسمت کیا کرو، عجیب سی فیلنگز آتی ہیں۔ کامران نے ناراضگی سے بیٹے کو دیکھتے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسی فیلنگز آتی ہے میری جان؟ لوش نے بریڈ کا ایک پیس اٹھاتے باپ کو آنکھ ونک کرتے کہا تو انہوں نے اسے پیار سے گھورا۔ ارے زلیخا آپا، آئے ناشتہ کر لیں۔ مرینا نے اپنی نند کو آواز دی۔ یہ کامران مرزا کی سوتیلی بہن تھی، اکثر ان کے یہاں چکر لگاتی تو کافی دن رہ جاتی۔ ان کی بیٹی فرحہ کافی موڈی لڑکی اور چڑچڑی سی تھی، سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ کر رکھنے کی اس کی بچپن کی عادت تھی، اس لیے اب کوئی بھی اس پر کم دھیان دیتا تھا۔ بھائی تم ہمیں ناشتہ یہیں دے دو، میری فرحہ وہاں چل کر نہیں آ سکتی، انہوں نے منہ بناتے کہا تو مرینا نے ہاں میں سر ہلاتے نوکرانی سے ٹرے لگانے کا کہا۔ ویسے تمہاری مما جو ٹوسٹ بناتی ہے نا، ان کا ٹیسٹ بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کامران صاحب نے مرینا کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹوسٹ تو بازار سے بنے بنایا ملتے ہیں، مما تو بس اس پر جیم لگاتی ہیں۔ افروز نے اپنی انفارمیشن ان کے سامنے شیئر کی۔ مما جیم لگاتی ہیں اور پاپا بٹر۔ لوش کے جملے پر سبھی کے چہرے پر مسکان سجی۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ اب کی بار انہوں نے لوش کو زبردست گھورا۔ ارے بیرسٹر صاحب جلدی سے ناشتہ فنش کر لیں، آپ کے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ مرینا نے کامراج مرزا کو وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ اپنے بیٹے سے بھی تو کہیں آفس وقت پر چلا جایا کرے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مرینا ان کا موبائل اور والیٹ انہیں پکڑانے لگی۔ میرے بیٹے کا مقابلہ نہ کیا کریں، اس کا اپنا آفس ہے، جب مرضی جائے وہ، لیکن آپ کا کام بہت ذمہ داری والا ہے، آپ کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ آخر کوئی چھوٹے موٹے بندے تھوڑی ہیں آپ، بیرسٹر کامران مرزا ہیں۔ ان کے کالر کو ٹھیک کرتی وہ ان کے دل کو بھی دھڑکا رہی تھی، جبکہ ان کے بچے ان لو برڈز کو دیکھتے اپنے مسکراہٹ روک نہیں پا رہے تھے، اور افروز نے تو نگاہیں پھیر لی تھی۔ لوش اب ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بہت محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے گڈ بائی کس نہیں کرو گی؟
دھیرے سے کان میں سرگوشی کی، جس پر مرینا کی گال سرخ انار ہوئے۔ چپ کر کے جائیں اور خیر سے واپس آئیں۔ کیوں آج آپ ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ کامران مرزا نے اپنے ڈھیٹ اولاد کو دیکھا، جن کا پورا دھیان اپنے ماں باپ پر تھا۔ نہیں، آج سمرا کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے تو آج آف لیا ہے۔ کتنے دنوں سے سوچا اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ سرسری سے انداز میں وہ اپنی بات بولے جا رہی تھی۔ میرے لیے بھی کوئی اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ان کی طرف پورے دھیان سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ گرے کلر کی شرٹ جو دیکھی تھی لاسٹ ٹائم مارکیٹ میں، وہ لے آنا۔ اور اف، لوش اور افروز نے ایک ساتھ بولا تو وہ دونوں چونک کر اپنے بچوں کو دیکھنے لگے۔ یار، یہ دونوں میاں بیوی کتنا پکاتے ہیں۔ چلو تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں، پھر مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ لوش اپنا کوٹ اٹھاتا منہ بناتے ماں باپ کے پاس سے ہو کے گزرا تو افروز بھی فوراً اس کے پیچھے چلی گئی۔ کامران نے ایک آئی برو اوپر کرتے ہوئے بیوی کو دیکھا۔ بیوی نے زلیخا پھپھو کی طرف اشارہ کیا۔ آپا، میرے روم میں وہ ایک لفافہ رکھا ہے ٹیبل پر، وہ لے آئیں۔ اس لفافے میں آپ کے لیے کچھ ہے۔ کامران مرزا کی بات پر زلیخا خوشی سے اٹھتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فرحہ منہ بناتی ہوئی موبائل پر لگ گئی۔ کامران نے مرینا کو اپنے گال کی طرف اشارہ کیا تو ایک نظر سب طرف ڈالتے جلدی سے ان کے گال پر ہونٹ رکھ دیے۔ اب جلدی سے جائیں بیرسٹر صاحب، مرینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کامران کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے کہ اپنے ڈھیٹ اولاد کو وہاں کھڑا دیکھ کر کامران کا حلق تک کڑوا ہوا۔ لوش کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت مزے سے ابھی کی ہوئی واردات دیکھ چکے ہیں۔ اسی اولاد کے لیے بولا گیا ہے۔ مرینا نے مسکراہٹ پاس کرتے سوالیہ نظروں سے پتی کی طرف دیکھا۔ اب وہ کیا کہنے والے تھے؟ کامران مرزا اپنے بچوں کے قریب پہنچے۔ گندی اولاد، مزہ نہ سواد، منہ بناتے ہوئے وہ باہر نکل گئے، جبکہ ان تینوں کا کہا سنتے باہر نکلتے کامران مرزا بھی مسکرا دیے۔ LKM انڈسٹری یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جو لوش کی سخت محنت کی بدولت آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ صرف ہندوستان میں ہی نہیں، لوش اپنی شاخہ باہر ودیشوں میں بھی بنا چکا تھا اور وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اپنے آفس میں انٹر ہوتے ہی اس کا سارا فوکس کام پر ہوتا تھا۔ اس کی PA اچانک غیر حاضر ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے 2 دن مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اب آفس جوائن نہیں کر سکتی۔ لوش نے اس کے لیے کافی مدد کی، لیکن آج اس کی جگہ نئی لڑکی ہائر کرنے کے لیے آج انٹرویو تھے۔ یہ کام کمپنی کے سینئر ایمپلائی مسٹر وقار کے ذمے تھا، لیکن وہ بھی کسی وجہ سے آج چھٹی پر تھے۔ مجبوراً انٹرویو لوش خود لینے والا تھا۔ وہ آج جلدی فری ہو کر گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ان انٹرویوز کی وجہ سے اب وہ لیٹ ہو جاتا۔ اس نے بیل بجاتے پیون کو بلایا، مسٹر فہد کو بھیجیں۔ پیون ہاں میں سر ہلاتے فہد کو بلا لایا۔ مسٹر فہد، اور کتنی لڑکیاں رہتی ہیں جاب انٹرویو کے لیے؟ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سر 5 ہیں ابھی شاید، اور وہ ڈرتے ڈرتے بولا 4 کا تو میں انٹرویو لے چکا ہوں اور ان میں سے ایک بھی مجھے اس قابل نہیں لگی۔ اوکے جلدی کرو، بھیجو انہیں 1 by 1، گمبھیرتا سے بولا۔ فہد کے نکلتے ہی ایک لڑکی نوک کرتی اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ لوش نے بنا اس کی طرف دیکھے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ نیم؟ لوش کی نظر ابھی بھی اپنے سامنے رکھی فائلز پر تھی۔ عروج۔ اس کے ایک شبد جواب پر لوش نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور سفید نکھرا ہوا چہرہ، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، سنہری پلکیں اور کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا پھر لوش کو لگی؟ لیکن اگلے ہی پل لوش نے اپنی نگاہ اس پر سے ہٹا لی۔ پورا نام بتائیں، گمبھیرتا سے پوچھا۔ سر آپ کے سامنے میرے CV موجود ہے اور اس کے اندر سب لکھا ہے، وہ نم لہجے میں بولتے سامنے والے پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ لوش نے لب بھینچے، CV پر دیکھا، جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دو۔ اب کی بار تھوڑا روکھے انداز میں بولا۔ اوکے سر، میرا پورا نام عروج عباسی ہے۔ اس سے پہلے کہیں جاب وغیرہ کی؟ لوش نے اگلا سوال کیا۔ نو سر، کسی نے جاب ہی نہیں دی۔ معصومیت بھرے جواب پر لوش کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ لوش کو حیرانی ہوئی۔ کیونکہ سر میں نے کبھی پہلے اپلائی ہی نہیں کیا، سادہ سا جواب دیتے وہ مسکرائی۔ لوش کو لگا اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہوں۔ گڈ آنسر، لیکن ہمیں ایکسپیرئنس امپلائی کی ضرورت ہے، فریشر نہیں۔ یو میں گو ناؤ۔ دل اسے رکھنے پر راضی ہو رہا تھا، لیکن وہ زبان سے اسے انکار کر چکا تھا۔ سر جاب کرنے سے ایکسپیرئنس آئے گا نا؟ میں نے فریش BCom کیا ہے اور میں بہت محنتی ہوں، آپ ایک موقع دیں۔ آئی ڈو مائی لیول بیسٹ، وہ زور سے بولی۔ کوئی ایک خاص وجہ آپ کو یہ جاب دینے کی؟
دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ عروج اپنی گھڑی پر وقت دیکھ کر پورے 12 منٹ۔ اس کے بات پر لوش چونکا۔ کیا مطلب؟ سر، مجھ سے پہلے 4 لڑکیوں کا آپ نے انٹرویو لیا ہے اور وہ سب 4 سے 5 منٹ میں آپ کے آفس سے باہر تھیں اور مجھے ابھی ٹوٹل 12 منٹ ہو گئے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے۔ اٹس مین مجھ میں کچھ تو خاص بات ہے نا؟ وہ اپنی براؤن آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے بولی۔ لوش اس کی بات پر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ سر، اگر آپ مجھے اس جاب کے لیے رکھیں گے تو یقیناً فائدے میں رہیں گے۔ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ میں بہت پنکچوئل ہوں۔ عروج نے اپنی ایک اور خاص بات بتائی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ مسٹر فہد آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ لوش نے اب اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ وہ بری طرح اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر اثر انداز ہو۔ پھر میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ عروج نے شوق نظروں سے پوچھا۔ ایکسکیوز می؟ لوش کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس جاب کے لیے سر؟ فوراً کہا۔ اوکے، یو مے گو ناؤ۔ لوش کے روکھے انداز میں وہ مسکرا کے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن پلٹ کے ایک بھرپور نگاہ لوش پر ڈالنا نہیں بھولی۔ LKM لوش کامران مرزا۔ باہر نکلتے اس کے ہونٹوں پر یہی ایک نام تھا۔ وہ جانتی تھی جاب اسی کو ہی ملے گی۔ اس کی سادگی اور اس کی معصومیت نے لوش پر گہرا اثر ڈالا تھا کہ اس کا یقین سچا ثابت ہوا۔ دوسرے دن ہی اسے جوائننگ کی کال آ گئی۔ وہ خوش ہوتی اندر کی طرف بڑھی۔ پاپا، پاپا، وہ چلاتی ہوئی اندر بڑھی۔ پاپا، فائنلی مجھے جاب مل گئی۔ لوش نے مجھے جاب دے دی۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگی۔ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ بھی خوش ہوئے۔ پاپا، اب وہ دن دور نہیں جب منزل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھنا، بہت جلد ہوگا یہ سب۔ وہ پوری یقینی انداز میں بولی اور ایک نظر سامنے چارپائی پر لیٹے اس شخص پر ڈالی۔ اس کا دل جیسے غم سے بھر گیا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، عباسی صاحب نے دل سے کہا۔ کیا بات ہے بھیا، آج بڑے چپ چپ سے ہیں؟ شام کو ٹی وی لانچ میں بیٹھا لوش خبریں سن رہا تھا، جبکہ کامران مرزا اور مرینا بیگم دونوں آج ڈیٹ پر گئے تھے۔ وہ اکثر دونوں میاں بیوی ڈیٹ پر جاتے۔ ان کا پیار اس ایج میں کم ہونے کے بجائے بڑھتا تھا۔ کچھ نہیں گڑیا، ایک اچھی سی اسٹرانگ سی کافی بنوا دو۔ وہ تھوڑا تھکان سے بولا۔ اوکے باس، ابھی لائی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی کہ اسی پل فرحہ وہاں لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے مارا صبح؟ بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، فرحہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ میرے روم میں الارم کس نے لگایا تھا؟ وہ گمبھیرتا سے بولا۔ وہ میں نے نہیں، وہ افروز نے۔ فرحہ نے جھوٹ بولتے افروز کی طرف اشارہ کیا، جس کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ لوش نے کافی کا کپ افروز کے ہاتھ سے تھاما۔ افروز کی عادت نہیں کسی کے روم میں بنا اجازت گھس جانا۔ آئندہ دھیان رکھنا، چوٹ سے بچ جاؤ گی۔ وہ LED آف کرتا اٹھا تھا۔ افروز بچے، آؤ باہر تھوڑی دیر تازہ ہوا کھاتے ہیں۔ وہ افروز سے کہتے ہوئے باہر گارڈن کی طرف مڑ گیا۔ یہ تمہارا بھائی مجھ سے اتنی کھار کیوں کھاتا ہے؟ فرحہ دانت کچکچاتی بولی۔ فرحہ پلیز جھوٹ کم بولا کرو یار۔ افروز سر جھٹک کے باہر نکل گئی۔ فرحہ نے غصے سے LED دوبارہ آن کر لی۔ اب وہ سیریل دیکھتی دماغ میں پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے لوش کو قابو میں کیا جائے کہ وہ اس کے گن گانے لگے۔ آج عروج کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ سادہ سا ریشمی وائٹ فراک اور چوڑی دار پائجامے میں، جس پر جارجٹ کا دوپٹہ کندھے پہ ایک طرف ڈالے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی اور مسٹر فہد نے اسے اس کا جوائننگ لیٹر دیتے سارا کام سمجھا دیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے، ڈیٹ وائز لوش کی میٹنگز اور ان کی ڈیٹیلز چیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بلاوا آ گیا۔ سر نے آفس میں بلایا ہے آپ کو، پیون نے اسے آتے ہوئے کہا۔ وہ اوکے بولتی ہوئی اپنے ڈائری لیے اور ہاتھ میں ایک پین لیے لوش کے آفس کی طرف بڑھی۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ سر۔ عروج نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ لوش نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ ایک نظر کتنی گہری تھی عروج کو ایک پل میں سمجھ آ گئی۔ میری کافی لے کر آئیں۔ اس نے آج کا پہلا آرڈر دیا، لیکن عروج حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اونچا سنتی ہیں؟ جائیں اور کافی لے کر آئیں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا سا سخت تھا۔ سر، مسٹر فہد نے جو کام بتائے تھے PA کے، ان کاموں میں کافی والا کام نہیں بتایا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے گولڈن آئیز کو جھپکاتی بولی۔ لوش جبڑے بھیجے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب قدم بڑھا گیا۔ عروج گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی کہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ لوش اسے 2 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ اگر نہیں بتایا تو اب نوٹ کر لو، میرے آنے پر فریش کافی میرے ٹیبل پر روزانہ موجود ہو جانی چاہیے، گاٹ اٹ؟ وہ غصے سے دبے لفظوں میں بولتا آگے ہوتے دروازہ کھول گیا۔ عروج جس نے پیچھے ٹیک لگائی تھی، وہ دروازہ کھولنے پر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ لوش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں کو ہی سمجھ نہ آئی۔ عروج کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ لوش نے اگلے ہی پل اسے چھوڑ کر اپنا رخ پھیر لیا
اور عروج خود پر قابو پاتی باہر نکل گئی، جبکہ لوش نے پلٹ کے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ دل جیسے بے چین ہوا تھا، اپنی فیلنگز کو وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو میں اس کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہا ہوں؟ اپنی چیئر پر بیٹھتے اس نے سیٹ کی بیک کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ عروج بہت سیریس انداز میں کھڑی کافی بنا رہی تھی کہ سارا اس کے پاس آئی۔ وہ بھی وہاں امپلائی تھی، اس کی ڈریسنگ بھی بہت ماڈل قسم کی تھی، بلکہ پورے آفس میں ہی لڑکیاں زیادہ تر پینٹ شرٹ یا اسکرٹ میں تھیں، گلے میں اسکارف ڈالے ہوئے تھی۔ تعداد میں لڑکیاں کم تھی لیکن ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن تھی۔ سارا کو عروج کی سادگی الجھن میں ڈال گئی اور پہلے دن میں ہی اسے عروج سے تھوڑی جیلسی ہوئی تھی۔ کافی بنا رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے سر کیسی کافی پیتے ہیں؟ عروج کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے اگلا سوال داغا تو عروج کے ہاتھ تھمے اور سوالیہ نظروں سے سارا کو دیکھا، جو بہت ہی کانفیڈنس سے اب عروج کو پیچھے کرتے کافی میکر سے کافی بنانے لگی۔ انہیں بہت ہاٹ کافی پسند ہے۔ کافی ہاٹ ہے نا وہ کافی بناتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ ونک کرتی بولی۔ عروج نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ اس کی ڈریسنگ بالکل مردوں جیسی تھی، پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنے، ساتھ میں ہیلز، اس میں اس کا سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ لیکن عروج ایسے نہیں بن سکتی تھی، وہ جیسی تھی اسی میں خوش تھی۔ یہ لو تمہارے سر کی ہاٹ کافی۔ سارا نے اس کی طرف مگ بڑھایا، جسے عروج نے تھینکس کہتے تھام لیا۔ آل دا بیسٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی، جبکہ عروج کا رخ اب لوش کے آفس کی طرف تھا۔ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ٹیبل پر کافی کا مگ رکھا۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ وہ دانت چباتے مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ ضرورت پڑے تو بلا لوں گا۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا۔ اس کی موجودگی سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا اور وہ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ عروج منہ بناتے ہوئے باہر آ گئی۔ آج کا سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ لوش نے ایک بار بھی اسے آفس میں نہ بلایا، جبکہ مسٹر فہد نے اسے کچھ فائلز کا کام تھما دیا تھا، جسے کرتے کرتے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ میم عروج، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے گھر نہیں جانا؟ مسٹر علی نے اس کے پاس آتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ علی کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ اس کا پہناوا بھی باقی لڑکیوں سے الگ تھا اور سب سے ادب سے بات کرنے والا انداز علی کو کافی اچھا لگا۔ اوہ، واقعی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ سر چلے گئے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ جب چاہیں آئیں اور جب چاہے چل جائیں۔ علی کا دوستانہ انداز عروج کو اچھا لگا۔ صحیح ہے، اپنا آفس ہونے کا ایک یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ عروج نے جلدی سے اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ہوئے ونڈو شٹ ڈاؤن کی۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ علی نام ہے میرا۔ علی نے اسے جھجکتے ہوئے دیکھا تو خود اپنا نام بتایا۔ مسٹر علی، کیا مجھ سے پہلے والی پی اے جو تھی وہ یہی کام کرتی تھی؟ وہ اپنا بیگ اٹھاتے علی کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھی۔ نہیں، وہ تو سر کی میٹنگز ارینج کرتی تھی، علی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ کوئی بٹن پریس کرتے کہ لوش بھی لفٹ کی طرف بڑھا۔ علی اور عروج کو ایک ساتھ لفٹ میں دیکھ کر ایک پل کو چونکا، اگلے ہی پل نظر انداز کرتا لفٹ کا بٹن پریس کر گیا۔ لوش کی موجودگی کی وجہ سے وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ وہ ان دونوں سے تھوڑا سا آگے ان کے بیچ میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس لمحے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عروج نے کن اکھیوں سے لوش کو دیکھا، نظر بھٹک کر اس کے چہرے کی طرف اٹھی تو نظر ہٹانا ہی بھول گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ لفٹ رکی تو اس کے کھلتے ہوئے تینوں باہر نکلنے لگے کہ اسی پل پھر سے لفٹ بند ہو گئی۔ وہ تینوں چونکے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسٹر علی، لفٹ میں کوئی خرابی ہے کیا؟ لوش نے رخ پھیرتے علی سے پوچھا۔ نو سر، کوئی خرابی نہیں ہے، آئی تھنک۔ وہ پریشان ہوا اور بٹن پریس کرنے لگا۔ لفٹ آٹومیٹک ہی موو کرتے ہوئے واپس اوپر کی طرف جھٹکا کھاتے ہی بڑھی اور عروج نے اچانک لوش کا دایاں بازو تھاما۔ اسے عجیب سی فیلنگز محسوس ہونے لگی۔ اس نے ہمیشہ سیڑھیوں کا استعمال کیا تھا، لیکن یہ آفس اتنا بڑا تھا، بنا لفٹ کے استعمال کے وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتی تھی۔ لفٹ کچھ تیزی سے واپس اوپر کی طرف گئی اور جھٹکا کھاتے رکی۔ وہ تینوں ہی اب اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ لوش نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو بچایا۔ علی تو جھٹکا کھاتے گرا اور واپس اٹھا، جبکہ عروج نے دونوں بازو سے لوش کو تھام لیا۔ لفٹ کے بٹن آٹومیٹک پریس ہو رہے تھے۔ اب وہ نیچے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عروج کی دھیمی سی درد بھری آواز سنائی دی، جبکہ لوش جبڑے بھینچے بٹن کو دیکھ رہا تھا جو خود بخود پریس ہو رہے تھے۔ لفٹ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر رہا تھا، ایسا لوش کو محسوس ہوا۔ لفٹ جھٹکا کھا کر رکی۔ عروج کی چیخ نکل گئی۔ علی پھر سے خود کو بچاتے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ عروج بھی دیوار کے ساتھ ٹکرا کے گرنے والی تھی کہ لوش نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا، جبکہ ایک ہاتھ سے موبائل نکالتا کنٹرول روم میں موجود زلفی کو کال کرنے لگا، لیکن وہ کال پک کیوں نہیں کر رہا تھا۔ لفٹ ایک بار پھر واپس اوپر کی طرف تیزی سے بڑھی۔ عروج نے گھبراتے ہوئے گہری سانس لیتے خود کو لوش کے سینے میں چھپایا۔
اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے رکھا۔ اگلے ہی پل پھر سے جھٹکا لگا۔ اس بار لوش بھی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا، لیکن عروج کو تھامے رکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگے اب رو پڑی تھی۔ مس عروج، جسٹ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ علی اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ اگر لوش لفٹ میں نہ ہوتا تو وہ اس کے گلے لگی ہوتی۔ کباب میں ہڈی، ہڈی نہیں پورا ہڈا۔ دل ہی دل میں لوش کے موجودگی سے چڑھا۔ لفٹ پھر سے واپس تیزی سے نیچے آئی۔ اس پل دروازہ کھل گیا۔ وہ تینوں فوراً باہر نکلے۔ کنٹرول روم میں جا کر چیک کریں۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے فوراً رپورٹ کریں، ابھی اسی وقت۔ لوش کے غصے سے بولنے پر علی چھٹپٹا کے تیزی سے کنٹرول روم کی طرف بڑھا، جبکہ عروج اس کی بازو تھامے ابھی بھی اپنی کپکپاہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ آر یو اوکے عروج؟ اسے ایک چیئر پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لوش کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد علی وہاں آ پہنچا۔ سر زلفی تو وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ علی کی بات پر لوش نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اسے دیکھا، چلو میرے ساتھ۔ وہ فوراً اس طرف بڑھا، جبکہ عروج سر پکڑے بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا آج یہاں پہلا دن تھا۔ کون ایسی شرارت کر سکتا تھا؟ کافی دیر ہو گئی تھی وہ واپس نہیں آئے تھے، اور عروج اپنا بیگ تھامے کندھے پر ڈالتے بلڈنگ سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک ٹیکسی رکواتی اس میں بیٹھنے لگی کہ اسی پل پیچھے سے کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پیچھے کی طرف مڑتی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ کوئی اور نہیں، لوش تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ میری اجازت کے بنا اپنے بلڈنگ سے باہر قدم کیسے نکالا؟ وہ غصے سے گررایا۔ عروج نے اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں کوئی اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ایکسکیوز می سر، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو گھر ہی جانا ہے۔ وہ الجھی تھی۔ میرے ساتھ چلو۔ لوش اس کی کلائی سختی سے تھامے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اپنی گاڑی کو ان لاک کرتا اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، اور گاڑی کو ریورس دیتے ہوئے وہ روڈ پر ڈال گیا۔ کون ہو تم؟ لوش کے سخت الفاظ پر عروج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ اب کی بار گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہی سوال دہرایا۔ عروج، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ لوش نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ جو پوچھا ہے وہ سچ بتاؤ۔ گاڑی کو ایک پہاڑی پر لے جاتے روکا اور عروج کو گاڑی سے باہر نکالتے گاڑی کے بونٹ پر دھکا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو کرو گی لوش کو پتہ نہیں چلے گا؟ بولو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ اس کے اوپر جھکا، بونٹ کے دونوں طرف ہاتھ رکھے چلایا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے اسے پیچھے ہٹاتے بولی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں آئی ہو میری لائف میں؟ جسٹ ٹیل می۔ وہ بونٹ پر مکہ مار کے چلایا۔ عروج نے پورا زور لگاتے اسے پیچھے دھکا دیا اور آگے کی طرف بھاگی۔ ایک دم اس کے قدم رکے۔ وہ گہری کھائی کے پاس جاتے رکی تھی۔ پلٹ کے لوش کو دیکھا، جو اسی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف قدم بڑھاتا اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لوش اتنی جلدی اس کے راز تک پہنچ جائے گا۔ اگر خود بتا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں راز کو اگلوانے کے۔ وہ اب بہت پرسکون انداز میں بولتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی قدم پہ قدم پیچھے کی طرف ہوتی لوش کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو اسی پر ٹکی تھیں۔ لوش ایک دم آگے بڑھا، تبھی عروج پیچھے ہوئی اور اس کا پیر پھسلا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ لوش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لقمان! اچانک سے عروج کے ہونٹوں سے نکلتے نام پر لوش کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی، گہری سانس بھرتی اپنے بے اختیاری پر خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ لوش نے اس کو اپنے سامنے کیا۔ تم میرا اصل نام کیسے جانتی ہو؟ لوش اس کو پتھرائی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں میں آپ کے بارے میں۔ عروج گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹی اور گاڑی کی طرف بڑھی کہ لوش نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے جانتی ہو میرا اصل نام؟ وہ غصے سے گررایا۔ مسٹر لقمان ارمان خان زادہ۔ کچھ حقیقتیں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عروج نے کہتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کون سی حقیقت ہے جو باقی تھی جاننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی ہی تو ساری حقیقتیں کھلنے جا رہی تھیں۔ آج کی کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہانی کیسی لگی ہے۔